हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद इरफान साहब है। कुछ भलाइयां ऐसी हैं जिनको अलल ऐलान करना है और कुछ भलाइयां ऐसी हैं जिनको छुपा कर करना है। नेकियां जो है ना, सब छुपाने का हुक्म नहीं है। बाज नेकियां वो हैं जिनको अलल ऐलान करना है। नमाज छुप कर पढ़ने का हुक्म नहीं है। मैं सारे लोगों की नजरों में आकर के जमात से नमाज अदा करो, अलल ऐलान करो ये नेकी। ज़कात देने का भी हुक्म यह है, छुपा करके नहीं, दिखा करके देना अफजल है ज़कात। बाकी जो खैरात है, नफिल खैरात, ऐसा दो कि दूसरे हाथ को खबर भी ना हो। देखें आप, नेकियां बाज अलल ऐलान करना है और बाज छुपा करके। नमाज अगर कोई कहता है नहीं मैं अपने रूम में पढ़ लेता हूँ, मैं बंद करके अकेला पढ़ लेता हूँ, मना किया गया है कि ये नेकी छुप करके नहीं, दिखा कर करनी है, अलल ऐलान करो। इसकी वजह क्या है? कई वजूहात हैं मेरे अजीज़ों। मस्जिदों में अजान देकर तुम्हें बुलाया जा रहा है, इकामत बोलकर खड़ा किया जा रहा है, सफ़ों में तरतीब दे करके तुम्हें नमाज पढ़ाई जा रही है हर मस्जिद में। क्यों? नमाज तो तुम्हारे घर में भी हो सकती है। उसकी वजह यह है कि ये अल्लाह का फ़र्ज़ है। तुम घर में पढ़ते होंगे, लेकिन अगर तुम सामने नहीं आए तो सारे मुसलमान तुम्हारे बारे में बदगुमानी करेंगे कि ये बेनमाजी आदमी है, बेनमाजी आदमी, कभी इसको मस्जिद में हमने नहीं देखा। अगर से तुम नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन सारे मुसलमान तुम्हें क्या समझेंगे? बेनमाजी समझेंगे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ एक कानून ये भी है, हदीस रसूल में है, हुजूर ने फरमाया तमाम मोमिनीन जिसके बारे में जो गुमान रखते हैं, अल्लाह भी उसके साथ वैसा ही फैसला करेगा। एक जनाजा आया, सहाबा खड़े थे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ, जनाजा सामने से गुजर गया। सहाबा उसकी तारीफ़ करने लगे, क्या अच्छा आदमी था, बहुत ही भलाई करता था, नेकियां करता था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वजबत, वाजिब हो गई। थोड़ी देर के बाद एक और जनाजा आया, सहाबा इकराम जो वहाँ खड़े थे उन्होंने उसकी बुराई की कि आदमी अच्छा नहीं था, बहुत सारे लोगों के साथ इसने बुरा काम किया, जुल्म किया है, चला गया, ख़त्म हो गया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वजबत, वाजिब हो गई। सहाबा ने पूछा हुजूर दो जनाजे आए, दोनों पर आपने कहा वजबत, यानी वाजिब हो गई, क्या चीज़ वाजिब हुई? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहले वाला जनाजा जिसकी तुमने तारीफ़ की उस पर जन्नत वाजिब हो गई, और दूसरा वाला जनाजा जिसकी तुमने बुराई की उस पर दोज़ख वाजिब हो गई। इसलिए कि मोमिनीन सब जिसके बारे में जैसा गुमान रखते हैं, अल्लाह ताला उसके साथ वैसा फैसला करेगा। अक्सरियत की बात कर रहा हूँ मैं, चंद लोगों की बात नहीं। चंद लोग किसी को भी चोर चोर कहने लगते हैं। हाँ, जो सच्चा मोमिन है वो हक बात करेगा, इसमें सारे घुन को ना मिलाएं गेहूं के साथ। खैर, मैं दो बातें यहाँ अर्ज़ कर रहा था कि भलाई जो है कुछ अलल ऐलान और कुछ छुप कर। नमाज बाजमात अलल ऐलान पढ़ने का हुक्म है, और ज़कात अलल ऐलान करना है, यानी ज़कात सबको दिखा करके दे। दूसरी इसमें हिकमत ये भी है कि ज़कात देने से, खुल करके देने से, जो नहीं देता उसको तरगीब दिलाना है कि वो भी दे। हज के लिए जा रहे हो तो अलल ऐलान जा सकते हैं, लेकिन इसमें रियाकारी नहीं होनी चाहिए, दिखावा ना हो कि मैं लोगों के लिए हज कर रहा हूँ। ये नहीं, नीयत तो अल्लाह को राज़ी करने के लिए, लेकिन सब लोगों की नज़रों के सामने से जाओ ताकि तुम्हें मरने के वक्त कोई ये ना कह दे कि माल था फिर भी हज किए बगैर चला गया। तुम सबके सामने हाजी रहो, मोमिनीन तुम्हारे बारे में अच्छा गुमान रखें। ये वो नेकियां हैं जिनको अलल ऐलान करने का हुक्म है, और कुछ वो हैं जो छुपा करके करो। मिसाल के तौर पर आप कुछ नफिल रोज़े रखते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि हर एक को बोलते फिरें कि मैं हफ्ते में इतने रोज़े रखता हूँ, महीने में इतने रोज़े रखता हूँ। वो तुम्हारे और तुम्हारे रब के दरमियान राज है। ये रोज़े छुप करके करो। कुछ खैरात ऐसी हैं जिसे छुपा करके देना अफजल है। ज़कात की बात नहीं कर रहा हूँ, ज़कात दिखा करके देना अफजल है।
صدقہ اور خیرات جو غریبوں کی مدد کے لیے دوسرے اوقات میں آپ کرتے ہیں، اسے دکھا کر کے نہیں، چھپا کر کے دینا افضل ہے۔ وہ بھی نیکی ہے، وہ بھی نیکی، دونوں نیکیاں ہیں، لیکن بعض میں چھپانا ہے، بعض میں ظاہر کرنا ہے۔ اس طرح بہت ساری نیکیاں ایسی ہیں جو نفل ہیں، اور نفل کو دکھا کر کرنے کا حکم نہیں ہے، چھپا کر کے کریں۔ عزیزہ نگرامی وقار، یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ برائی کو علل اعلان کرتے ہو تو اللہ ناپسند کرتا ہے۔ برائی کو اگر علل اعلان کرتے ہو اللہ ناپسند کرتا ہے، لیکن بھلائی علل اعلان کرو یا چھپا کر کرو، دونوں اللہ کو پسند ہے، دونوں اللہ کو پسند۔ اب یہاں پر ایک اور بات، مسئلہ میں بتا دوں، نماز چھوڑنا گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ سب کو معلوم ہے حرام ہے، بلکہ کبیرہ گناہ ہے۔ نماز ترک کرنا صغیرہ گناہ نہیں، چھوٹا گناہ نہیں، کبیرہ گناہ ہے، گناہ ہے کبیرہ۔ بڑے گناہوں میں اس کا ذکر آیا ہے، جیسے شراب پینا کبیرہ گناہ ہے، زنا کرنا گناہ کبیرہ ہے، چوری گناہ کبیرہ ہے۔ اس طرح نماز کا ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے، چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ یہ چھوٹ گئی آپ سے، ہم سے، کسی سے بھی چھوٹ گئی نماز، گناہ تو کیا، لیکن فقہاء کرام نے مسئلہ یہ بیان کیا ہے، مسجد میں آ کر کے اگر تم قضا نماز پڑھتے ہو تو منع ہے، منع کیا گیا ہے۔ ہاں اگر اس انداز میں پڑھتے ہو کہ کسی کو معلوم نہیں پڑتا تو کوئی حرج نہیں۔ اب وہ مسئلہ میں بہت باریکی سے بتا رہا ہوں، میرے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے عشاء کی نماز تمہاری چھوٹ گئی، عشاء کی نماز چھوٹ گئی، قضا ہو گئی، یہ گناہ ہے، اور لوگوں کے سامنے آ کر کے بتا کر کے اس کی قضا پڑھو گے تو اظہار گناہ، تم نے سب کو بتایا کہ میری نماز چھوٹی تھی۔ تو گناہ کرنا ایک الگ مسئلہ ہے، اور گناہ کا اظہار کرنا اور بڑا گناہ ہے۔ تم اگر قضا کر رہے ہو تو چھپ کر کے، ہاں اپنی نفل نمازوں کے درمیان، سنت نمازوں کے درمیان اگر قضا پڑھ رہے ہو تو کوئی حرج نہیں، پڑھ سکتے ہو۔ اب یہاں مسئلہ ایسا ہے کہ ہم سب ایک ہی حمام میں ہیں، یعنی سب کی قضا ہے، اس کی بھی، اس کی بھی، اس کی بھی، اس کی بھی، سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، اس لیے مسئلہ خراب نہیں۔ بزرگان دین پہلے اس پر بہت تنبیہ کرتے تھے، اگر کوئی ایک بندہ قضا نمازیں سب کو دکھا کے پڑھ رہا ہے تو سارے لوگ اسے گرفتار کر لیتے، پکڑتے ہیں کہ تو ایک گناہ کیا اور سب کو آ کر مسجد میں بتا رہا ہے۔ تو یہ پہلے کا یعنی ان بزرگوں کا ایک تقویٰ تھا، لیکن آج بھی میں کہہ رہا ہوں مسئلہ یہ ہے، عشاء کی نماز قضا ہو گئی، قضا پڑھنے کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے؟ 17 رکعت پوری قضا نہیں پڑھیں گے آپ، 4 فرض اور 3 وتر۔ مسئلہ تو یہی ہے نا، کل کی عشاء کی نماز اگر کسی کی چھوٹی، فار ایگزامپل اللہ نہ کرے آج وہ قضا کرنے کے لیے کھڑا ہے، تو کیا کیا نمازیں قضا کرے گا؟ 4 رکعت فرض عشاء کی اور 3 رکعت واجب، یہ 2 نمازیں قضا ہوتی ہیں عشاء میں، یعنی کل 7 رکعت۔ وتر کی نماز جب پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ بھی معلوم ہے تیسری رکعت میں کیا کرنا رہتا ہے؟ دعائے قنوت۔ حنفی جتنے بھی ہیں پیروکار ان کو معلوم ہے، تیسری رکعت میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں سورہ فاتحہ اور سورہ پڑھنے کے بعد ہاتھ چھوڑ کر پھر دوبارہ تکبیر باندھتے ہیں اور دعائے قنوت پڑھتے ہیں، ہے نا؟ آج بھی عشاء کی نماز پڑھیں آپ تو پڑھے ہوں گے نا دعائے قنوت۔ 3 واجب الوتر کی جو نماز ہے اس کی آخری رکعت میں دعائے قنوت پڑھا جاتا ہے۔ لیکن جب قضا نماز پڑھ رہے ہیں آپ، کل کی عشاء کی قضا پڑھنے آئے، 4 رکعت فرض پڑھ لیا، کسی کو نہیں معلوم قضا پڑھ لیا آپ نے سنت کی جگہ، 3 رکعت وتر پڑھ رہے تھے، حکم یہ ہے کہ دعائے قنوت کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤ، ورنہ دیکھنے والا سمجھ جائے گا کہ یہ ابھی کی نہیں کوئی دوسری پڑھ رہا ہے۔ ہاں عشاء میں تو ہو سکتا ہے نہ سمجھے، کیونکہ عشاء میں کرنٹ نماز بھی ایک اسی وقت کی بھی ایک وتر ہے۔ ظہر کے وقت اگر کوئی عشاء کی قضا کر رہا تھا تو ظاہر سی بات ہے تیسری رکعت میں جب وہ کھڑا ہو کر کے ہاتھ اٹھائے گا تو جو دیکھے گا وہ سمجھ جائے گا کہ یہ وتر ظہر میں کیوں پڑھ رہا ہے، وتر ظہر میں کیوں پڑھ رہا ہے۔ تو گویا کہ تم نے سب کو اپنے گناہ کا گواہ بنایا، کل کی تمہاری کچھ چھوٹی تھی وہ آج آ کے پڑھ رہے ہو۔
گناہ کا گواہ نہ بناؤ کسی کو. اظہار گناہ یہ اور بڑا گناہ ہے. یہ مسئلہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا. اب اندازہ کرو ایک چھوٹی ہوئی نماز کو بندہ جب ادا کرنے آ رہا ہے تب شریعت نے اتنا حکم دیا ہے کہ چھپ کر کے کرو. ان لوگوں کا کیا انجام ہوگا جو فحش کلامی علل اعلان کرتے ہیں. رات کو زنا ہو گیا ہے فلاں کے ساتھ، فلاں ہو گیا ہے، اس کو مزے لے کر کے بیان کرتے ہیں. ان کا کیا انجام ہوگا. میاں یہاں نماز کی قضا کے لیے بھی شریعت نے کہا ہے کہ اس طرح پڑھو کہ لوگوں کو خبر نہ ہو. اور لوگوں کی جو برائیاں بیان کرتا ہے کٹوں پہ بیٹھ کر کے، اس کا کیا انجام ہے. سوچو اس بات کو. قرآن کی یہ دونوں آیتیں ہمارے لیے عبرت ہیں. اللہ نے فرمایا ایک تو یہ زبان سے نکلنے والا کوئی برا کلمہ اللہ تم سے ہرگز پسند نہیں کرتا. اور جب ایسا بندہ مر جاتا ہے جو فحش کلامی کرتا ہے، اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے ایسی کہ جہنم بھی کانپنے لگتا ہے. یہ حدیث میں ہے. اور دوسری چیز، دو آیت میں نے پڑھی، ان تبدو خیرن او تخفو، اگر تم بھلائی کو علل اعلان کرو یا چھپ کر کرو